تم نے واپس کب آنا ہے؟ ظاہر ہے پیپروں کے بعد ہی آؤں گی۔ اب تمہاری وجہ سے اپنی سالوں کی محنت پر پانی پھیرنے سے تو رہی، اور اس سارے وقت میں کیا کروں گی؟ اپنے مریض دیکھنا، تازہ آب و ہوا کھانا، گاؤں کی لڑکیوں سے دوستی کرنا، اپنا شوہر ڈھونڈنا۔ ہاں، وہ تو جیسے کسی گلی کے موڑ پر میرا منتظر کھڑا ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ بھلا اگر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا تو مر جانا، شادی ہی نہ کرتا۔ بزدل، کوئی 2 نمبر انسان تھا، نہ جانے کس کے گھر میں ڈال کر بھاگ گیا۔ اچھا، اب واپس ڈپریشن میں نہیں جانا۔ میں نے وریشے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میری غیر موجودگی میں وہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ ہاں، میں فیٹر پیتی بچی ہوں نا۔ سچی پوچھو تو شکل سے میٹرک کی اسٹوڈنٹ لگتی ہو۔ نہ جانے کس پاگل نے تمہیں ڈاکٹری کی ڈگری دے دی۔ وہ دونوں ہاسٹل میں ملنے والے سالے کا کمرہ سیٹ کر رہی تھیں۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ لڑکیاں ساری کالج کو نکل چکی تھیں۔ آج زینب کا سیکنڈ ٹائم میں پہلا پیپر تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ کوئٹہ کے لیے نکلنے والی تھی۔ زالے کے پاس سامان تو کوئی تھا نہیں۔ دادی نے گھر سے بستر وغیرہ سب مہیا کر دیا۔ اب کپڑے، جوتے اور کئی چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں کی لسٹ بنا کر زینب نے بیگ میں رکھ لی تھی، تاکہ سردار اغسان جب اسے چھوڑ کر واپس آ رہا ہو تو زینب ساری چیزیں خرید کر اس کے ہاتھ بھیج سکتی تھی۔ ویسے زالے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہاں کسی قسم کا مسئلہ ہوگا۔ دیکھو، ہم عزت اور حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ دادی کو بھی جان ہی گئی ہو، انہوں نے کتنی مدد کی ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتی تو بھائی شاید تمہیں یہاں رکنے ہی نہ دیتے۔ کوئی حوالہ جو نہیں ہے، نہ کوئی سند، نہ کوئی سرکاری پیپر۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں۔ اب اللہ کرے تمہارا شوہر کہیں سے برآمد ہو جائے، پر اگر نہیں بھی آتا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آرام سے نوکری کرو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سالے رونے لگ گئی۔ اتنے دنوں سے دونوں کا 24 گھنٹے کا ساتھ تھا۔ دونوں نے سالے کا کلینک بھی مل کر ترتیب دیا۔ آج پہلے دن اسے وہاں ڈیوٹی دینی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی رونا آ رہا ہے۔ آج میری نوکری کا پہلا دن ہے اور مجھے الوداع کہنے کو نہ ماں باپ، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی ساتھی۔ زینب نے رکھ کر 2-3 دھموکے چڑھ دیے۔ سالے کی خائے نکل گئی۔ جانوروں کی طرح کیوں مار رہی ہو؟ تم قابل ہی اس کے ہو۔ میں تمہارے ساتھ وقت ضائع کر رہی ہوں، مرو میری طرف سے۔ رو بیٹھ کر گئے رشتوں کو، میں جا رہی ہوں۔ سالے کو حیران پریشان چھوڑ کر 2 سیکنڈ میں کمرے سے نکل گئی۔ ہیں، اس کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ کوریڈور کے اینڈ پر وہ موڑ مڑتی نظر آئی۔ سالے نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور دوڑ لگا دی۔ جب تک وہ کونے تک آئی، زینب آدھا کوریڈور پار کر چکی تھی۔ سامنے گیٹ کے پاس سردار غسان زینب کے انتظار میں گاڑی میں موجود تھا۔ کل رات ہونے والی اچانک برف باری نے جہاں درجہ حرارت میں کمی کی ہوئی تھی، وہیں اچھی خاصی پھسلن بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں آئی۔ سینی رکو تو، ہوا کیا ہے؟ وہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی آ کر زینب سے ٹکرائی۔ دونوں ہی اپنا توازن قائم نہ رکھ پائیں، وہیں برف پر گری۔ ٹکرے مارنے کا شوق ہو رہا ہے تو جا کر دیوار میں سر مارو، میرے پیچھے کیا لینے آ رہی ہو؟ تم رک کر بات سن لیتی تو کیوں بھاگتی میں؟ اور تمہیں اچانک سے کس گیدڑ نے سونگھا ہے؟ اچھی بھلی تھی، کیونکہ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہی کہاں ہے۔ تم بیٹھ کر آنسو بہاؤ۔ ہائے، امی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، میرے بھی تو نہیں ہے۔ میں تو تمہاری طرح بیچاری بن کر نہیں روتی ہوں۔ تمہارے پاس دادی ہے، تمہارا بھائی ہے، اتنی ساری دوست ہیں، اپنا گھر ہے۔ میرے پاس تو ایک شوہر ملا تھا، وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم میں ہوں نا، تمہیں اتنی لمبی فوج کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک زینب ہی کافی ہے۔ سچی بتا رہی ہوں، آج کے بعد میرے سامنے یہ سب دہرایا نا تو تمہارا میرا مرن جیون ختم۔ سالے نے اس کو زور سے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ دونوں وہیں برف پر بیٹھی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر دائیں بائیں پینڈولم کی طرح جھومنے میں گاڑی کے ہارن نے خلل ڈالا۔ چلو، اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اٹھ چلے، پہلے تمہیں تمہارے کلینک اتارتی ہوں پھر جاؤں گی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے احتیاط سے چلتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر لگا ہونے کی وجہ سے ایک دم سے سکون کا احساس ہوا۔ سردار ڈرائیونگ سیٹ پر آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے بیٹھا تھا۔ آج ہوشوں کا ساتھ ہلکی سی بڑھی ہوئی شیو دے رہی تھی۔ گہرے براؤن رنگ کھدر کے شلوار سوٹ پر کالی جیکٹ میں اس کے سرخ و سفید رنگ کا دمک رہی تھی۔ وراثت، پہلے کلینک پہ رکنا ہے۔ زینب کے کہنے پر گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے سردار نے سر ہلکا سا اس بات میں نم کیا۔
2-3 دن ان کے گھر پر گزرنے کے بعد سالے کے دل میں بیٹھنے والا سردار کا پہلا پڑھنے والا تاثر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ پہلے دن جتنا سخت مزاج اور اکھڑ لگا تھا، حقیقت میں اس کے بالکل برعکس نکلا تھا۔ بڑا تحمل مزاج، دھیمے لب و لہجے والا، ملنسار، باوقار، بلکہ جس طرح وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح ڈیل کرتا تھا، سالے متاثر ہوئی تھی۔ کلینک کی عمارت گاؤں کے درمیان میں واقع تھی، جس کے ایک طرف پہلے ہی ایک مرد ڈاکٹر موجود تھا، مگر چونکہ یہ کلینک قریب کے دوسرے دیہاتوں کو بھی لگتا تھا تو ایک مرد ڈاکٹر ناکافی ہی ثابت ہوتا تھا، خاص کر جب عورتوں کی بات آتی۔ زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک عورت کو آدمی ڈاکٹر دیکھے۔ عورتوں کو یا تو کوئٹہ جانا پڑتا یا گھر پر ہی سر درد بخار کی گولی لے کر ٹھیک ہوتی۔ زینب کا گھر گاؤں کے رستے میں بہت شروع میں آتا تھا۔ ان کے گاؤں اور گھر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا۔ جس وقت وہ لوگ کلینک پر پہنچے، وہاں پر لوگوں کا جھمکٹا لگا ہوا تھا۔ رش دیکھ کر پہلا خیال سالے کے ذہن میں یہی آیا کہ یقیناً کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر وہ یہ جان کر محبوط رہ گئی کہ وہ سب مرد اور خواتین اپنے نئے ڈاکٹر کو خوش آمدید کرنے کو وہاں جمع ہوئے تھے۔ سب نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا رکھی تھی۔ کسی نے کڑھائی والی چادر دی، کسی نے ٹوپی دی، کسی نے کرتا دیا، کوئی ایک ٹونگے میں کھانے والی کوئی چیز اٹھائے کھڑا تھا۔ میوہ جات، کنو، سیب، چیزوں کا یہ ڈھیر لگ گیا۔ اس نے ایک ایک عورت کو گلے لگا کر شکریہ ادا کیا۔ محنت کشوں کے چہرے سونے جیسی تپش سے چمک رہے تھے۔ وریشے لوگ بھی 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر وہاں موجود تھیں۔ تازہ پھولوں کا یہ اتنا بڑا گلدستہ ہاتھ میں تھا، جس میں 1 عدد گلاب ہوگا، باقی سب جنگلی جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس کے کمرے کے دروازے پر بینر لگا تھا، ویلکم ٹو قبیلہ سردار۔ سالے خوش تھی، زندگی میں پہلی دفعہ وہ خوش تھی، ہر فکر بھول کر، ہر محرومی بھول کر وہ خوش تھی۔ اپنی خوشی میں یہ احساس نہ ہو پایا کہ کسی کی نظریں مسلسل اس کے چہرے سے چپکی رہیں۔ ان نظروں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں، وہ اس کی ایک ایک حرکت کو تصور کر رہی تھیں، پرکھ رہی تھیں۔ کاش وہ جان پاتی، کاش اس کو اس لمحے کوئی یہ باور کروا دیتا کہ جس کی تمہیں تلاش ہے، ابھی اس لمحے وہ اس بھیڑ میں موجود ہے۔ آگے بڑھ کر اسے پہچان کر اس کا ہاتھ تھام لو، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے چھوڑنا مت، کھونا مت۔ وہ بہت قیمتی ہاتھ ہے۔ مگر سالے وہیں اپنے نئے ملنے والوں میں مصروف ہو گئی اور وہ اسی طرح خاموشی سے چلا گیا۔ بتاتے کیوں نہیں ہیں اس بدنیت انسان کے پاس کیوں گئے تھے؟ سکینہ بی بی کے غصے سے پوچھے سوال کے جواب میں جمال علی گیلانی کا لہجہ شکست خوردہ اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اور کیا کرتا؟ گھر میں بیٹھ کر انتظار کروں کہ کب میری بیٹی باپ کی میت کو آخری دھکا دے کر قبر میں اتارتی ہے، یا اس دن کا انتظار کروں جب اس شریف النفس انسان کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ آ کر میرا گربان تھامے کہ جب اپنی بیٹی کے چلن معلوم تھے تو کیوں اس کو میرے نام کی بیڑی میں قید کیا۔ میں آج کل بڑا پچھتا رہا ہوں سکینہ، میں اندر سے ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ شخص ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا فرض پورا کرے، دین کی تعلیم دے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں، مجھے اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیا۔ بیٹا سعادت مند ہے، حالانکہ بیٹے سے زیادہ مجھے بیٹی سے امیدیں تھیں۔ میں نے کس شوق اور چاہت سے اس کو اسکول اور کالج بھیجا، مگر وہ تعلیم لے کر سنورنے کی بجائے اپنا آپ ہی بھول گئی۔ اتنی بدنیت، اس قدر کٹھور، اس درجے کی بے حس، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آج بھی 12 سال پہلے کی طرح میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطلع کر گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ رابطہ ضرور کرے گی۔ میں تو آنے والے طوفان کے آگے بند باندھنے کی ایک ادنا کوشش کرنے گیا تھا۔ بوڑھا باپ اور ماں دونوں رو رہے تھے۔ میں تو دعا کرتی ہوں اگر اولاد ایسی ہوتی ہے تو اللہ کسی کو صاحب اولاد نہ کرے۔ لوگ تو یہی کہیں گے ماں نے بیٹی کی یہ تربیت کی ہے، بے وفائی بد چلنی تو میری نسلوں میں کہیں نہیں ملتی۔ میں نے تو آج تک بغیر ضرورت کے دہلیز سے قدم باہر نہ نکالا، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی دہلیز پر کوئی چھینٹا نہیں پڑنے دیا۔ پھر میرے پیٹ سے جنم لینے والی ایسی کیوں نکلی جس کو ماں باپ سے محبت نہ ہو؟ وہ زندگی میں کسی اور کی محبت کا دعویٰ بھی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس کو ہر بات کھول کھول کر بتائی، پھر اس پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اکتاہٹ سے اف کرنا بھی گناہ ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو خون کے آنسو کیسے رلا سکتی ہے؟
میں 12 سال پہلے ہی بڑا رو چکی ہوں۔ آج میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اگر اس سے میرے سفید سر پر ہاتھ ڈالی تو میری دعا ہے میرا اللہ مجھے اس زندگی قید سے آزاد کر دے۔ جمال علی گیلانی نے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑے ہو گئے۔ تم دعا کرو سکینہ، اللہ کی ذات ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ سکینہ نے اپنے شوہر کی پشت پر نظر ڈالی۔ کیسا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ سر جھکا کر سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا ضعیف نظر آتا وجود۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنی برادری اور خاندان والوں کے فیصلے کرتا تھا، ہر بات میں پوری گرج کے ساتھ اپنے رائے دینے والا، سچی بات پر ڈٹنے والا، سینہ تان کر سر اٹھا کر چلنے والا۔ آج حالات نے کیسا بابا بنا دیا تھا۔ یہ اولاد کا تحفہ تھا جو حلق میں پھنس چکا تھا، جسے نہ نگلا جا سکتا تھا نہ ہی اگلا جا سکتا تھا۔ کھانے کی میز سے اٹھ کر انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر جمال صاحب کے لیے چائے ان کے آفس میں بھجوائی تھی۔ خود فون سٹینڈ کی جانب آئیں۔ نمبر ملانے کے بعد ریسیور کان سے لگایا۔ چوتھی بیل پر دوسری جانب سے جواب آیا۔ السلام علیکم، آپ سردار احمد یار خان کے بیٹے سے مخاطب ہیں، کہیے کیا کام ہے؟ بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، آپ بھی اس وقت سردار احمد یار خان کی ساس سے مخاطب ہیں۔ دوسری جانب غازی کی ہنسی گونجی۔ یہ ہوئی نا بات، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میری ہی نانو ہیں۔ میں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ جاؤ جاؤ، منہ دیکھے کہ محبت جتانے میں تم باپ بیٹے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ غازی ہنستے ہوئے صفائی دینے لگا۔ نانو قسم ہے سچ کہہ رہا ہوں، وہ ملازمہ نے پاپا کے کہنے پر ساگ بنایا ہے، پاپا کے کسی کلائنٹ نے گاؤں سے بھیجا تھا۔ ساگ بنایا اچھا ہے، مگر اینڈ میں جو مکھن ڈالا ہے، نانو کبھی آ کر دیکھیں، اس مکھن کا رنگ ایک دم زرد ہے، جبکہ جو ساگ آپ بناتی ہیں اس کے مکھن کا رنگ ہمیشہ سفید ہوتا ہے۔ یہی بات میں پاپا کو بتا رہا تھا۔ اب تو آ گیا یقین کہ میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے یقین آ گیا ہے، تم ساگ اور سفید مکھن کو یاد کر رہے تھے۔ مجھے یاد کرتے تو کم از کم ملنے تو آتے۔ نانو میں تو آج ابھی آ جاؤں، مگر اسکول کی چھٹی نہیں ہے، پاپا نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس دفعہ چھٹی پر ہم دادوں کی بجائے آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر پروگرام فائنل ہوا نا تو میں چھٹی والے دن ہی صبح آپ کو فون کر دوں گا۔ آپ میرے لیے چکن مکھنی بنا کر پہلے سے رکھ دینا۔ کیوں نہیں میری جان، میں آج ہی بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ نہیں، جب میں آپ کی طرف آؤں گا تب بنانا ہے۔ تب بھی بنا دوں گی، اپنے بیٹے کے لیے بار بار ہر روز چکن مکھنی بنانے کو تیار ہوں۔ تھینک یو نانو، آپ کے لیے ایک بڑی سی پپی ہے۔ سکینہ بی بی بے اختیار مسکرا کر بولی۔ آج کل کیا نئی معلومات اکٹھی کی ہیں؟ کیا نیا پڑھا؟ نانو، آج کل میں خلا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، پاپا نے کتابیں منگوا کر دی ہیں، اس میں ناسا کی سب سے جدید ترین دریافت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ جب آیا تو کتابیں لے کر آؤں گا، آپ ان میں موجود تصویریں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ ضرور لے کر آنا، پر اس سے پہلے والے موضوع کا کیا بنا؟ کیا پڑھا تھا؟ ہاں یاد آیا، ہیومن باڈی میں موجود مختلف سسٹم۔ ہاں جی، بالکل یہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے، اپنے سارے اسکول کے سامنے میں نے اس موضوع پر سولو ٹاک دی تھی۔ ہماری ہیڈ نے میری تصویر کے ساتھ میرا نام لکھ کر بڑا سا فریم کروا کر اپنے آفس میں لگایا ہے۔ وہ مجھے اپنے اسکول کا اب تک کا سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ بولتی ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا ہے ہی جینیس۔ اب ذرا جلدی سے مجھے بتاؤ، کیا مین باڈی سسٹم ہے؟ سکینہ کو اس کی باتیں سن کر روحانی قسم کا سکون ملتا تھا، اس لیے ہمیشہ بات سے بات نکال کر گفتگو کو طویلیت دینے کی کوشش کرتی تھی، جیسے ابھی کیا۔ ٹھیک ہے، تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا، ابھی صرف ہیڈ لائنز۔ تو جناب، سرکولیٹری سسٹم، جس میں ہمارا دل خون کو سارے جسم میں پمپ کرتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم، خوراک کو ہضم کرنے والا سارا نظام۔ ریسپریٹری سسٹم، سانس کے آنے اور جانے کا نظام، جیسے ہم آکسیجن کو اندر کھینچ کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا کر باہر پھینکتے ہیں۔ مسکولری سسٹم، سارا ہمارے پٹھوں کا نظام اور عمل۔ اسکیلیٹری سسٹم، ہماری ہڈیوں کا نظام۔ غازی جان، تمہارا چکن مکھنی بالکل پکا، کل ڈرائیور کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ اگر سچ کہہ رہی ہیں تو میری درخواست ہے آپ خود لے کر آئیں، نانا کو بھی ساتھ لانا، ان کے ساتھ لوڈو کی بازی بھی لگاؤں گا۔ ایسا کریں کل رات آپ ہماری طرف رہیں، سچ نانو آپ لوگ کبھی بھی رات کے لیے نہیں رکتے۔ تمہارے نانا کو کوئی نیند نہیں آتی بیٹا؟ نیند کا تو بہانہ کرتے ہیں نانو،
اصل میں انہیں اپنے کتوں کی فکر کہیں رہنے نہیں دیتی۔ آپ کل آئیں، میں ان کو رات کے لیے منا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ اوہ، ماما کی تو کوئی دوست آئی بیٹھی ہیں، دوپہر سے بس ان کے ساتھ ہی مصروف ہیں۔ ڈنر بھی اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ اب ایسی کون سی دوست آ چمٹی ہے؟ اپنے کو تو کوئی معلومات نہیں ہے۔ آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو بلا لاتا ہوں۔ نہیں میری جان، رہنے دو، اس کو دوستیاں نبھا لینے دو۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فکر نہ کرے نانو، آج پاپا نے ماما کی ایک نئے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سکینہ بی بی کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹک گیا، آگے بات ہی نہ ہو سکی، مجبوراً لائن کاٹ دی۔ زندگی میں پہلا دن اتنا مصروف گزرا۔ جب صبح سے لگی خواتین کی لائن ختم ہوئی، اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ کہاں صبح کے 11 بجے اس سے پہلا مریض دیکھا تھا، تب سے اب تک سوائے چائے کی بریک کے اور کوئی وقفہ نہیں لیا تھا۔ کچھ بڑا ہاتھ موسم کا بھی تھا، برف باری اور پھر درجہ حرارت میں اس قدر کمی نے لوگوں کو دمہ، کھانسی، زکام، بخار کا شکار کیا ہوا تھا۔ زیادہ تر بچے سانس کی بیماریوں اور کھانسی والے آئے تھے۔ اس کی مدد کے لیے ایک 17-18 سال کا لڑکا موجود رہا تھا، جو کہ عام طور پر ڈاکٹر سفیان کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا، مگر آج صرف رش اور پھر سالے کا پہلا دن ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر سفیان نے اس کو کلینک کے سالانہ حصے کی جانب بھیج دیا ہوا تھا۔ وہ بھی 2 گھنٹے پہلے چھٹی لے کر جا چکا تھا، کیونکہ اس کی شفٹ 4 بجے ختم ہو جاتی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ کر میز کی دراز میں رکھتے ہوئے سالے کی نظر درمیان کی میز پر بچھے اخبار پر پڑی۔ پہلی نظر سرسری تھی، مگر کچھ غیر معمولی منظر دیکھتے ہی اس کے اندر گھنٹیاں بج اٹھیں۔ احتیاط کے ساتھ چیزوں کے نیچے سے اخبار کو کھینچ کر نکالا۔ سارا منظر واضح ہونے پر سیدھا ہاتھ بے اختیار منہ پر چلا گیا۔ کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، سارے منظر دھندلا گئے۔ کامتے ہاتھوں میں اخبار کی کترن پکڑے، پھٹی آنکھوں سے ہیڈ لائن کے ساتھ لگی کلر تصویر کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے اندر باہر وحشت کا بسیرا ہوا۔ اس کے پاس تو ہینڈ بیگ بھی نہ تھا جس میں اخبار کو چھپا کر وہاں سے لے جاتی۔ کلینک پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا اسکارف آدھا چہرے کے سامنے ڈال کر کلینک سے نکل آئی۔ قدم بڑھانے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا مشکل لگا کہ کون سا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا تھا، کیونکہ اسی راہ پر آگے جا کر ہاسٹل آتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہی راستہ منزل کو جاتا ہے۔ مٹھی میں اخبار دبوچے تیز تیز قدموں سے برف کو مسلتی چلتی چلی گئی۔ گاؤں بہت پیچھے رہ گیا، مگر ہاسٹل کی عمارت کہیں نظر نہ آئی۔ بے اختیاری میں بہتے آنسو کو اسکارف کے ساتھ رگڑ کر صاف کرتی، کبھی ناک سے بہتے پانی کو صاف کرتی۔ 5 منٹ مزید چلنے کے بعد ایک موڑ کاٹ کر قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ قدموں کے نیچے ایک دم سے کوئی سطح نہ آئی۔ جب تک صورتحال کا اندازہ ہوا، اس کا نچلا دھڑ سارا برف میں دھسا ہوا تھا۔ فوری طور پر اپنے بازو پر وزن ڈال کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہا تو دل تہلا دینے والا ادراک ہوا کہ وہ باہر کو آنے کی بجائے اور نیچے گئی تھی۔ مسامت چھوڑ دی۔ پہلے بے یقینی اور وحشت حواس پر چھائی ہوئی تھی، اب خوف نے پوری شدت سے حملہ کیا۔ اخبار کا ٹکڑا ہاتھ سے چھٹ کر تھوڑے فاصلے پر گرا۔ گہرے گہرے سانس لینے کے ساتھ اسے ارد گرد کا جائزہ لیا تو گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھی جہاں اطراف میں اونچے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آیا۔ نہ چرند، نہ پرند، نہ کوئی بشر۔ خاموش ماحول میں کبھی کبھی برف گرنے سے تھوڑی ارتعاش پیدا ہوتا اور بس۔ وہ یقیناً غلط راستہ اختیار کر چکی تھی۔ اس وقت گاؤں سے میل ڈیڑھ دور اس غیر آباد جگہ پر موجود تھی۔ کوئی ہے؟ کوئی میری مدد کرو! ہیلو! خدا کے لیے کوئی میری مدد کرو! اگر میں نے تنہائی اور ٹھنڈ سے مرنا تھا تو میرے گھر کی 4 دیواری کیوں چھینی گئی؟ اب یہاں ہائپوتھرمیا سے مر جاؤں گی۔ میں ایسے مرنا نہیں چاہتی، اللہ جی، کسی کو تو میری مدد کو بھیج دیں۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے برف کا تودہ گرا تو میں پوری کی پوری برف میں دفن ہو جاؤں گی۔ کوئی بھی مدد کو نہ آئے گا۔ بھلا اس ویرانے کی جانب کوئی کیوں آئے گا؟ سینہ بدر نہیں ہے، باقی کس کو میرا انتظار ہوگا؟ کون سا ماں باپ زندہ ہے جو ڈھونڈ نکالیں گے؟ اگر برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تو ہائے، گرمیوں تک میں ادھر فریز رہوں گی۔ زینب یہی سمجھے گی کہ لاہور واپس چلی گئی ہوں۔ اس کو کیا خبر ہوگی کہ راستہ بھٹک کر مر گئی ہوں؟ یا اللہ، غلطی میری ہی ہے۔ گھر پر موت سامنے آئی تو میں نے بوا کے کہنے میں آ کر دوڑ لگا دی۔ وہاں سے بچی، آگے ایک ویران اور تاریک گھر میں خوف و بیماری کے ساتھ موت کا انتظار کیا۔ ادھر سینی نے بچا لیا، اب کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ میں آپ کے حوالے، اللہ جی۔ کہیں اسرائیل کو آئے نکالنے جان، سیاپا ہی مکے۔
آسمان سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی جب اچانک نیم اندھیرے میں درختوں کے درمیان ایک کیولا سا دکھائی دیا۔ رہی سہی جان نکل کر لبوں پر آ گئی۔ ہائے، اب میرا گوشت جنگلی جانور کھائیں گے، کوئی قبر ہوگی، نہ ہی کوئی پھول ڈالنے والا آئے گا۔ آنکھیں بند کیے ساروں قطار روتے ہوئے کلمہ پڑھ رہی تھی جب برف میں چلتے قدموں کی آواز عین اس کے چہرے کے قریب آ کر رکی۔ سارا جسم ٹھنڈ سے کم خوف کے مارے زیادہ کپکپا رہا تھا، دانت ایک دوسرے میں بچ رہے تھے۔ آنکھیں کھول کر اپنی موت کو ایک نظر قریب سے دیکھنا چاہا تو سامنے کسی جنگلی بلی بلے کی بجائے ایک کالے لباس والے نقاب پوش کو دیکھ کر حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی۔ سارا جسم ہلا جس کی وجہ سے 1-2 انچ اور برف میں گھس گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر گھورا، گرم اونی نقاب سے صرف کالی آنکھیں اور سرخی مائل گلابی لب جھانک رہے تھے۔ کالے ٹراؤزر کے اوپر کالی ہی موٹی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھٹنوں کے بل بڑے سکون سے بیٹھ کر سالے کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ شور تو ایسے کر رہی ہو جیسے نارتھ یا ساؤتھ پول یا کسی گلیشیئر میں پھنس گئی ہو، جہاں کا درجہ حرارت -50 یا 60 کے قریب ہے، اور تمہارے پاس آ جا کر 2-3 منٹ بچتے ہیں کلمہ پڑھنے اور توبہ کرنے کے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ پاکستان ہے، بڑی حد ہوئی تو درجہ حرارت -20 یا 25 تک گر جائے گا، جس میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک تمہاری باڈی سروائیو کر جائے گی، اور جیسے کہ آج کا درجہ حرارت ہے ہی سارا -7، تو فروسٹ بائٹ تک مشکل ہے، کہاں ہائپوتھرمیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے ٹھنڈ لگ جائے، وہ بھی انڈے سوپ وغیرہ لینا ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سالے کا وجود یکدم ساکت ہو گیا، کپکپاہٹ بھی ختم ہو گئی۔ تم وہی ہو، میں تمہاری آواز پہچان گئی ہوں۔ وہی باریک آواز سی۔ واہ، میرا نام تو یاد نہیں رکھا، آواز کیسے یاد رہی؟ تم نے مجھے اپنا نام بتایا ہی کب تھا؟ آواز میں خواہ مخواہ کی ڈانٹ جو کھائی تھی۔ میں نے اب تک تمہیں ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا، ویسے بھی ڈانٹا بچوں کو جاتا ہے۔ اگر مجھے ابھی تک تمہاری ڈانٹ کی بجائے پیار ملا ہے تو اللہ معافی دے، ڈانٹ کیسی ہوگی؟ نقاب کے پیچھے وہ مسکرایا تھا، اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ تم یہاں پر ایک بات جان لو، تم نے ابھی میرا پیار بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس کی نظروں میں چمکتی شرارت کو دیکھتے ہوئے سالے کو اتنی سردی ہونے کے باوجود پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ نظریں کسی قاتل کی نظریں نہیں لگ رہی تھیں۔ سالے کے دل میں خواہش آئی کاش وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی۔ اس سے سالے کو دونوں پاسوں سے تھام کر کھینچا اور اگلے سیکنڈ برف کے بستر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ باہر نکلتے ہی سالے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر جھپٹ پڑی۔ 2-4 مکے ہی پڑے ہوں گے جو وہ مروت میں کھا گیا، مگر جب سالے کا ہاتھ اس کے نقاب کی جانب بڑھا، اس کو ایکشن لینا پڑا۔ دونوں ہاتھ مضبوط گرفت میں لے کر سالے کی کمر سے لگا دیے، خود وہ اس کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ سالے کا سر اس کے سینے کے اوپر رکھا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر میں ڈال کر اس کے احتجاج کو روک رہا تھا۔ مار کیوں رہی ہو، اور یہ ساری انرجی برف سے نکلنے میں کیوں صرف نہیں کی؟ ادھر تو بڑے آرام سے کلمے پڑھ کر موت کے فرشتے کے سامنے سرنڈر کیا جا رہا تھا۔ اس کو اسی طرح لے کر واپسی کی جانب بڑھا۔ موڑ کاٹتے ہی سالے کی نظر تھوڑی دور کھڑی گاڑی پر پڑی۔ وہ وہی گاڑی تھی جس میں اس سے لاہور سے کوئٹہ تک کا سفر کیا تھا۔ اب تو پکا کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی آدمی تھا۔ غصہ اور تکلیف تو تھی، مگر سالے کو یکدم تحفظ اور سکون کا احساس ہوا۔ پیسنجر سیٹ پر اسے ڈال کر وہ دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی جب سالے نے ایک دفعہ پھر اس کے نقاب پر حملہ کرنا چاہا، مگر ہاتھ درمیان میں ہی روک دیے گئے اور وہ ایک دم غصے سے دھاڑا۔ ہاتھ مت چلاؤ، انسان بن کر منہ سے بات کرو، ورنہ مجھے بھی جانور بن کر بات کرنی پڑے گی۔ وہ بالکل بھی متاثر نہ ہوئی، پل پل بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز سے بولی، پہلے تو جیسے بڑے انسان ہو۔ جب میں تمہیں اس گھر میں چھوڑ کر گیا تھا تو تم نے ادھر ہی رہ کر میری واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک غیر اور انجان لڑکے پر بھروسہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا تم میرے اپنے ہو؟ کیا میرے خیر خواہ ہو جو اپنا چہرہ بھی نقاب میں چھپا کر سامنے آئے ہو؟ میری بوا نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تم نے وعدہ خلافی کی اور مجھے ایک انجان شہر میں مرنے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میرے پاس یہ شکوے شکایتیں سننے کا وقت نہیں ہے، یہ گاؤں ہے، تمہاری غیر موجودگی کی خبر ہر طرف پھیلتے ہی یہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میں تمہیں رہائش پر جانے والی پگڈنڈی پر اتار دوں گا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا راستہ بھول گئی تھی وغیرہ۔ میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کے حتمی انداز پر گیر بدلتا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ تو کیا میرے ساتھ جانا ہے؟ یہ خواب دیکھنا بھی مت، نہ میرے پاس گھر ہے نہ ٹکانا،
اس لیے ادھر نوکری پر لگی ہو تو چپ کر کے لگی رہو۔ تمہارے ساتھ جاتی ہے میری چوتی، کالے کلوٹے انسان، آخر تم نے خود کو سمجھ کیا لیا ہے؟ میں کوئی مری جا رہی ہوں تمہارے ساتھ کسی ٹوٹے پھوٹے جیون کے کھنڈرات میں جانے کے لیے؟ میں واپس لاہور جانا چاہتی ہوں، تم مجھے بس کوئٹہ کی ٹرین اسٹیشن تک پہنچا دو۔ میں نے آج ایک ہفتہ پرانا اخبار دیکھا ہے، میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عین اسی دن جس دن میں وہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ سب ہو جانا تھا تو کاش میں بوا کی بات نہ مانتی، مگر اب میں یہاں وہاں پناہ نہیں ڈھونڈوں گی، مجھے گھر واپس جانا ہے، آج اور ابھی۔ تمہارا واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ میرا گھر ہے، جب جی چاہے جا سکتی ہوں۔ وہ تمہارا گھر تھا، مگر جب تم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ گھر تمہارے لیے دنیا کی آخری جگہ بن گیا جہاں تمہیں کبھی امان ملے گی۔ تم نے اخبار میں وہ خبر پڑھی ہے جو تمہارے تایا کے بیٹوں اور دامادوں نے اپنی مرضی سے اخبار والوں سے چھپوائی ہے، اور ایک خبر وہ بھی ہے جو تمہاری ساری برادری اور خاندان میں چہ مونگوئیاں پیدا کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ظالے کہ تمہارے بارے میں یہی رائے کہی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے منگیتر کو قتل کیا ہے اور اسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ سالے کو یوں لگا جیسے چھت سر پر آ گری ہو، رونا بھی بھول گئی، پورا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا میرا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایسا وہ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میری کزنیں تائی سب مجھے جانتے ہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی شناشائی نہیں ہے۔ اس کی آواز بے یقینی ہی بول رہی تھی۔ اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے دونوں ہاتھ ابھی بھی اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ارد گرد پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ سب باتیں کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے، اس وقت تمہارا واپس جانا ضروری ہے۔ میں کل آؤں گا تب پوچھ لینا جو جاننا چاہتی ہو، مگر جو میں نے کہا ہے وہ جھوٹ بالکل بھی نہیں۔ پھر ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، کوئی نہیں جانا مجھے واپس ہاسٹل۔ سیاہ آنکھوں میں غصہ جاگا، اگلے پل اس سے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک سیل فون نکال کر سالے کی جانب بڑھایا۔ تمہارے آتے ہی اگلے دن ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والی مائی کو زہر دے کر ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر کے کسی ملازم نے اس کی میرے ساتھ ہونے والی بات چیت دھمکی ملنے پر سب کے سامنے اگل دی تھی۔ یہ لائن ٹریس نہیں ہو سکتی، تم اپنے گھر کا نمبر ملاؤ، تصدیق ہو جائے گی۔ سالے نے فون تھام لیا، اس آدمی پر وہ مزید اندھا یقین نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، ساتھ ہی اس کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے حلق میں سنائی دینے لگی۔ ہیلو، السلام علیکم سعدیہ آپا، میں سالے بول رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے سالے کے حواس سلب کر لیے۔ سعدیہ آپا اس کے ساتھ ہمیشہ بڑے پیار سے پیش آتی تھیں، مگر اس وقت وہ تائی کی طرح گالیاں کوسنے دیے گئیں۔ تم میزنی چڑیل، تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھر کا نمبر ملانے کی؟ میرے بھائی کو کھا گئی ہو ڈائن، آخر نکلی نا تم اپنی ماں جیسی بدکار عورت۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ آپا؟ میری امی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔ تو مجھے سبق دے گی؟ تو ایک دفعہ ہاتھ لگ جا، تیرے اور تیرے اس یار کا وہ حشر ہوگا کہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ بے غیرت، تجھے ذرا شرم نہ آئی ہمارے سر پر یوں ہانک ڈالتے ہوئے؟ اتنے سالوں سے میرے باپ نے تجھے سینے سے لگا کے رکھا، اس کا یہ صلہ دیا تم نے؟ میرا ایک ہی بھائی تھا سالے، میرا ایک ہی بھائی تھا، تمہیں موت آئے، اللہ کرے کتے۔ سالے کے کامتے ہاتھ سے فون لے کر اس سے لائن کاٹ دی۔ تھوڑی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، دونوں ہی اپنے سامنے ونڈو اسکرین کی دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اچانک سالے کے اندر ابال اٹھا، ایسا لگا جیسے سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہیں جھک گئی، بڑی بری کہک آئی تھی۔ وہ گاڑی کے دروازے سے لٹکی تقریباً گرنے والی تھی جب دو گرم ہاتھوں نے اس کو تھام کر پیچھے کیا۔ آرام سے، گہرے سانس اندر کھینچو، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، نرمی سے کہتے ہوئے اس سے پہلے سالے کے ہاتھ میں ٹیشو دیے۔ جب اس سے اپنا چہرہ صاف کر لیا تو پانی والی بوتل دی۔ کلی کرنے کے بعد سالے نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باوجود سردی کا احساس شدید نہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ گاڑی سے نکل گئی۔ دور سے گھروں میں جلتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، ہوا جسم کو جیسے چیر کر گزرنے کے پروگرام میں تھی۔ ذہن کی سلیٹ بالکل خالی ہو گئی، ایک نظر اپنے گھر ڈالی، سمجھ ہی نہ آیا اب کدھر جائے گی۔ سارے منظر خالی، ساری زندگی کی محنت رائے گاں چلی گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے جس طرف روشنی کے نقطے نظر آ رہے تھے ادھر کو جانے کا فیصلہ کر کے آگے بڑھی، تبھی سامنے سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ چمکی۔
ساتھ ہی برف کا زور لگانے سے انجن کا احتجاج بھی آیا۔ اسے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی کی پچھلی لائٹس ہر لمحے کے ساتھ دور سے دور ہوتی دکھائی تھیں، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ کچھ بھی صاف نہ تھا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میں سے پریشان سی شکل لیے نعمان برآمد ہوا۔ زالے بہن، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ میں آپ کو لینے آیا، آپ کلینک پر تھیں ہی نہیں۔ کب سے میں اور غزان آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلی تھی، مگر نہ جانے کیسے غلط رستے پر قدم ڈال کر رستہ کھو بیٹھی۔ مجھے گھر ہی نہیں مل رہا۔ جو اس کی ذہنی حالت تھی، اس کے مطابق جو الفاظ زبان سے نکلے وہ عین اس کی اصل صورتحال کے مطابق تھے۔ نعمان کو سمجھ کے آتے وہ تو وہی سمجھا جو ظاہری طور پر سامنے نظر آ رہا تھا۔ چلیں، شکر ہے ابھی تو آپ مل گئیں، آئیں بیٹھیں، گھر چلتے ہیں۔ وہ اسی طرح خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوسری جانب نظر ڈالی تو ایک دفعہ پھر آنکھیں بھر گئیں۔ جو قانونی طور پر سب سے اپنا تھا، وہ یوں غیروں کے پیچھ چھوڑ کر غیروں کی طرح کب کھچا چکا تھا۔ اس سے ایک نظر واپس مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور ڈاکو کی گاڑی ہوتی، تب کیا تب بھی ایسے ہی چلا جاتا؟ میں نے بڑے غلط انسان سے بڑی غلط امیدیں باندھ لیں۔ ہیلو غزان، زالے مل گئی ہے۔ ہاں، راستہ بھول گئی تھی، میں واپس آ رہا ہوں۔ نعمان نے فون پر اطلاع دینے کے بعد لائن کاٹ کر گاڑی کو موڑا اور آگے بڑھا دی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زالے، ہم نے تمہیں ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ مجھے یہی شک ہوا تھا۔ اصل میں کلینک سے سیدھی سڑک باہر کو جاتی ہے اور وہی سڑک دوسری جانب آگے کے قصبوں کی جانب۔ تم غلطی سے دوسری طرف چڑھ پڑی۔ سالے جواب میں کچھ نہ بولی۔ جس وقت ان کی گاڑی گیٹ سے اندر گئی، بالکل سامنے غزان اور دادی فکر مندی سے کھڑے نظر آئے۔ سالے کو احساس سے جرم نے گھیرا۔ وہ کیوں ان پیارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی، جنہوں نے اس کے لیے وہ کیا تھا جس سے اپنے بھی انکاری ہو گئے۔ وہ باہر نکلی تو دادی نے باہوں میں لے لیا۔ شکر ہے تم خیریت سے مل گئی ہو، میرا دل بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ سالے کو تو ویسے بھی اس وقت کسی کندھے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے خود کو بڑی مشکل سے رونے سے باز رکھا۔ اس کے چہرے کی آواز واقعی دیکھ کر غسان نے لب کھولے۔ معذرت چاہتا ہوں مس گل، آپ کو پہلے ہی دن ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مگر کل سے آپ کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ وہ آپ کو لے کر بھی جائے گا، سارا وقت وہیں آپ کے ساتھ رہنے کے بعد آپ کو واپس بھی لائے گا۔ آج تو میں اور نعمان کوئٹہ سے آئے بڑی لیٹ، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی تو کوئی غلطی نہیں، مجھے ہی اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سالے نے سب کو یوں شرمندہ دیکھ کر صفائی دی۔ چلو بچوں، اندر چلو، پہلے سب کھانا کھاؤ، ویسے بھی باہر بڑی ٹھنڈ ہے۔ سالے نے انکار کر دیا۔ نہیں دادی امی، آپ لوگ جائیں، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، پلیز، میں نے دن میں اتنا کچھ کھایا تھا، اس وقت بھوک نہیں ہے۔ بیٹی، اتنی دیر سے باہر ٹھنڈ میں گھوم رہی ہو، اندر چل کر گرم دودھ کافی لو، پھر چلی جانا اپنے کمرے میں۔ اس کے چہرے پر بیچارگی دیکھ کر غسان نے ماں کو روک دیا۔ اماں، میرا خیال ہے مس گل کافی تھک گئی ہیں، ابھی آرام ہی کرنے دے۔ نعمان، ذرا ان کو آگے چھوڑ کر آؤ، میں کھانا لگواتا ہوں۔ سالے نے مشکور نظروں سے غسان کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا، جس پر اس نے اپنی عادت کے مطابق سر اسفات میں ہم کیا۔ وہ کرون پار کر کے ہاسٹل کی عمارت کی جانب چل پڑی۔ نعمان 3-4 قدم کی دوری پر چل رہا تھا۔ نعمان کے والد گاؤں کے کرتا دھرتا آدمیوں میں سے ایک تھے۔ نعمان کی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والدہ پوری طرح سے ایک روایتی پٹھان عورت تھیں، بڑی دبنگ ٹائپ عورت تھیں۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ خود ابھی سرکاری نوکری کر رہی تھیں، جبکہ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ گاؤں میں ان کی حویلی نما گھر بڑا نمایاں تھا۔ ایک تو وہ غسان کا ہم عمر تھا، دوسرا دونوں لنگوٹیے یار تھے۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی دونوں ایک ساتھ ہی تھے۔ وہ نعمان کو خدا حافظ بول کر اندر کی جانب بڑھنے لگی، جب نعمان کے سوال پر رک گئی۔ گوہر، کیا کوئی پریشانی ہے؟ سالے نے نفی میں اس گردن ہلائی۔ نہیں نعمان بھائی، ویسے ہی تھکن کی وجہ سے نیند آ رہی ہے۔ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پر اگر کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک بتانا ہے۔ تم میری زینی جیسی ہی بہن ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اپنے تک نہیں رکھنا۔ ابھی جاؤ، آرام کرو، کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دے کر واپس مڑ گیا۔ نیوی شلوار سوٹ پر براؤن جیکٹ، تھوڑے لمبے بال جن کو درمیان میں مانگ نکال کر سیٹ کیا ہوا تھا۔ سلکی بال ہونے کی وجہ سے اس پر مانگ نکالنا جچتا تھا۔ جتنے دن زینب اس کے ساتھ تھی، سب کے ساتھ تفصیلی تعارف کی بجائے اچھی خاصی بات چیت بھی نکل پڑی تھی۔ اسی وجہ سے
نعمان اس کو پوچھ کر گیا تھا۔ صالح کے دل پر تو پہلے ہی اس وقت بڑا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے تک آئی تاکہ کسی لڑکی کی اس پر نظر پڑنے سے پہلے وہ بند دروازے کے پیچھے چھپ جائے، کیونکہ اس وقت کسی سے بات کرنے کا من نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی، دروازہ لاک کیا تو نظر کمرے میں موجود 3-4 شاپنگ بیگز پر پڑی۔ اتنا تجسس تک نہ جاگا کہ آگے بڑھ کر دیکھ ہی لیتی کہ سیرم نے کیا کچھ خرید کر بھیجا ہے۔ واش روم میں جا کر گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔ آنسو پانی کی دھار کے ساتھ ایک تواتر سے بہتے چلے گئے۔ کانوں میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، نکلی نا آخر ماں جیسی بد چلن۔ وہیں واش روم کے فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں میں چھپائے کتنی دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ میری امی بدکار نہیں تھی، اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو وہ بدکار نہیں تھی۔ میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ آپ تو سب جانتے ہیں دلوں کے حال، ظاہر ہوا سچ، پردوں میں چھپے راز بھی۔ تو اللہ جی میرے حصے میں یہ بدنامی کیوں آئی؟ یا اللہ میری ماں کے حصے میں یہ داغ کیوں آیا؟ جب یہ آپ کی شان ہے، جس کو چاہے عزت دیں، جس سے چاہے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دیں۔ تو اللہ جی میری شہرت یہ ٹھہری کہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ گھر سے بھاگنے والی لڑکی، وہ تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کسی اور نے میرے لیے چنا اللہ جی، اور وہ مجھے 20 راستے چھوڑ گیا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو پہلے ہی سب جانتے ہیں۔ 10 منٹ تک رو رو کا غبار کچھ کم ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں آئی، الماری میں لٹکے کپڑے نکال کر لباس بدلا اور لائٹ بند کر کے رسائی میں لیٹ گئی۔ آج کا دن جتنا اچھا اور پر امید شروع ہوا تھا، اختتام اتنا ہی مایوس کن۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کس کس کو رونا ہے، بوا کی موت یا سرفراز کی موت پر یا پھر اپنی بدنامی پر۔ اسی طرح روتے روتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے جب رحمت بی بی نے فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، غزان تمہیں ظالے کو اس طرح سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، کھانا کھا کر سوتی تو اچھا ہوتا، اب کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ اس سے اپنی پلیٹ پر سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں اس کے چہرے پر رقم تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے ایسا کہا۔ پچھلے کئی دنوں سے کھانے کی میز پر زینی اور ظالے کی وجہ سے اتنی رونق رہی ہے، آج دونوں نہیں ہیں تو گھر سونا لگ رہا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر نعمان دھیرے سے مسکرایا، ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے بولا، موئے زینی کی رونق 10 بندوں کے برابر ہے، ظالے تو کم ہی بولتی ہے، پر زینی کو چپ کروانا عذاب ہے۔ سارا دن سر پر سوار رہی ہے، لنچ بھی اسی کی مرضی کے ریسٹورنٹ سے کرنا پڑا، حالانکہ غزان یہی کہتا رہا پیپر ہے ایک نظر کتاب کھول کر دیکھ لو، مگر نہ جی۔ زینی تو میری بلبل ہے، میرے باغ کا سنہری پرندہ، اللہ اس کو میری بھی عمر لگا دے۔ ظالے بڑی ہی نیک فطرت بچی ہے، پر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، شوہر معمول سی بات پر جھگڑ کر اسے چھوڑ گیا ہوا ہے۔ رحمت بی بی کی بات پر دونوں دوست ہوئے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ غزان نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ تم لوگوں سے میں نے ایک بات چھپائی ہے۔ رحمت نے باری باری دونوں کو دیکھا جو کھانے سے ہاتھ روک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ظالے نہ ہی زینی کی کوئی پرانی دوست ہے، نہ ہی وہ اپنا تبادلہ کروا کر یہاں آئی ہے۔ غزان نے سنجیدہ نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر وہ زینی کی دوست ہے، نہ ہی سرکار کی طرف سے یہاں بھیجی گئی ہے، تو اماں پھر یہ ہے کون اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھو غزان، پریشان ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے کتنے دنوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے، میں خود اس کو آزما اور پرکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی جھوٹی لڑکی ہی نہ ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس نے جو کہا سچ تھا۔ اب کی دفعہ سوال نعمان کی جانب سے آیا۔ کیا کہا تھا؟ پنجاب سے شادی ہو کر یہاں آئی ہے، شوہر کے ساتھ کوئٹہ رہتی تھی، شوہر لڑ کر کہیں چلا گیا، واپس نہیں آیا، اس کو کرایہ نہ دینے پر کرایہ دار نے گھر سے نکال دیا تھا، زینی کو بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ اماں یہ زندگی ہے یا کوئی فلم؟ آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 150 لڑکیوں کا بھرا ہاسٹل ہے جو کہ میری ذمہ داری ہے، میں آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں رکھتا تھا، اگر یہ لڑکی کوئی اور ہی ڈرامہ نکل آئی تو پھر؟ غزان تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیا تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ اماں کاش انسانی شکلوں پر لکھا مل جائے کہ کون چور ہے اور کون محافظ،
اس زینی کی تو میں کل جا کر خبر لیتا ہوں اور اس سالے کو بھی دیکھتا ہوں۔ حد ہے، ہم لوگ اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے۔ غسان، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور اگر تمہیں اس کے ہاسٹل رہنے پر اعتراض ہے تو میں کل ہی اس کو اپنے پاس ادھر اپنے گھر میں لے آؤں گی۔ پر خبردار، جو تم نے اس بچی کے ساتھ کوئی سوال جواب شروع کیا وہ میری ذمہ داری ہے، میں دیکھ لوں گی۔ تمہیں چاول اور ڈال دوں؟ نہیں جی، پیٹ بھر گیا ہے، بس کافی کے ساتھ تھوڑا میٹھا لوں گا۔ کیا حال ہے شاہ جی، تھوڑی واک ہو جائے؟ اس نے نعمان سے پوچھا جو کہ نل پر ہاتھ دھو رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، چلو۔ دونوں گرم چادریں اوڑھ کر گھر سے نکل آئے۔ تھوڑی دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ غسان نے چوکیدار کے کمرے کا ایک چکر لگایا جہاں وہ CCTV کیمروں کے مانیٹر کے آگے بیٹھا اپنے فون پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ شاباش ہے استاد، کام چالو رکھو۔ سمندر خان نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ فون رکھنا چاہا مگر غسان نے منع کر دیا۔ کوئی نہیں، دیکھ لو یار، منع تھوڑی کر رہا ہوں۔ ہر وقت تماملی فلم ایسے دیکھتے ہو جیسے تمہیں ان کی بڑی سمجھ آتی ہے۔ سر، سمجھ تو نہیں آتا پر ہم کو ان کا ایکشن بڑا اچھی لگتا ہے۔ ہیرو ایک ہاتھ مارتی ہے اور گاڑی اڑتا ہوئی جاتی ہے۔ غسان کے ساتھ ساتھ باہر کھڑے نعمان کی بھی ہنسی نکل گئی۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ نعمان، ہمارے لوگ بہت سادے ہیں یار۔ پر میرے خیال میں یہ زیادہ سادگی بھی اچھی نہیں ہوتی، بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو کم از کم زمانہ شناس ہونا چاہیے۔ ویسے غسان، تم زالے کی کہانی پر یقین کر رہے ہو؟ یار پتہ نہیں، اب اماں بھی اتنی گئی گزری رائے والی تو نہیں ہے، شاید سچ ہی ہو، پر پھر بھی مس گل مشکوک ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے تم اس کو کل اکیلے میں ساری بات پوچھ لو، ہو سکتا ہے واقعی وہ مجبور ہو، ہماری مدد کی ضرورت ہو، کیونکہ میں ایک الجھن کا شکار ہو گیا ہوں۔ کیسی الجھن؟ کوہر جہاں سے ملی تھی وہاں پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے، دور سے جاتی ہوئی بیک لائٹس بھی نظر آئیں۔ یار وہ ایک راہ گزر ہے، ہوگا کوئی اگلے دیہات کا۔ نہیں غسان، جس گاڑی کے وہ ٹائر تھے اپنے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرف کوئی آرمی والوں کی چھونی قریب ہے۔ اور سب سے الارمنگ گوہر کا انداز تھا، تم نے دیکھا ہے وہ کتنی پریشان تھی، روئی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ راستہ بھول کر پریشان ہو گئی ہوگی، لڑکیاں اتنے سے دل کی تو ہوتی ہیں، رونے لگ گئی ہوگی۔ ضروری تو نہیں کہ گاڑی کا اس سے کوئی تعلق ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے، اپنے مالکوں سے ملنے کے لیے بھٹکنے کا ناٹک کر رہی ہو۔ یار غسان، تھرلر ناول کم پڑھا کرو، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اپنے شوہر سے لڑ کر نکلنے کی بجائے اس کے ڈر سے بھاگی ہو، اور اس کو علم ہو گیا ہو کہ یہ یہاں ہے، وہ اس کے پیچھے آیا ہو، اور اب سالے اس لیے پریشان ہے۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے یہ بھی سلیپنگ ود اینیمی جیسا سین ہے، جیسے جولیا رابرٹ اپنے ظالم سائیکو شوہر سے ڈر کر اسے ڈوش دے کر بھاگی تھی، ایسے ہی مس گل بھاگ کر پناہ ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ انٹرسٹنگ یار، تیرا دماغ تو سردی کھا کھا کر ذہین ہو گیا ہوا ہے۔ 100% نہیں پر 50-50 ایسا لگتا ہے۔ دوسرا، ہم اپنی تفتیش کر لیں گے۔ ہاں، ہم تو ٹھہرے 007۔ سیدھے سے کل پوچھوں گا مس گل، اگر ہماری مدد چاہیے تو سچ بولو ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ نہ یار، ایسے بدید بن کر بات مت کرنا، چڑیا سی تو ہے، جھوٹ کیوں بولے گی، اپنی بہن ہے۔ ہوگی تیری، میری تو نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بہن بناتے ہوئے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور جو 200-300 لڑکیوں کو بیٹی کہتے ہو وہ کیا؟ وہ الگ بات ہے، وہ میری ذمہ داری ہیں، میری زینی جیسی بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے؟ ہاں کسی کی ہے، میری نہیں۔ بڑے کمینے ہو، میں اب گھر چلتا ہوں، صبح واپس جانا ہے۔ کل اگر آ گیا تو ملاقات ہو جائے گی ورنہ ویکنڈ پر ملیں گے، اور پلیز گھور کو ادھر ہی رہنے دو۔ اوکے، خدا حافظ صدا کے بدھو انسان۔ ہاں، تم جو عقل کل ہو۔ غسان ہنستے ہوئے گھر آ گیا جبکہ نعمان اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غازی بتا رہا تھا پرسوں آپ نے کال کی تھی۔ ہاں کیا تھا فون، جب تم اپنی دوست کے ساتھ مصروف تھیں۔ تانا پہلے مار لیں، اور کیا ضرورت تھی کل اتنے کھانے بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیجنے کی؟ اماں یہاں پر بھی خانسامہ موجود ہے اور ہر طرح کا کھانا بنا لیتا ہے، ایسے چونچلے مڈل کلاس لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں۔ تم ہائی کلاس ہو، میں نے وہ کھانا اپنے بچے کے لیے بنا کر بھیجا تھا جس کے لیے تم نے آج تک ایک کام بھی اپنے ہاتھ سے نہیں کیا۔ فیڈر اور نیپیاں تک ملازماؤں نے بدلیں،
ایک دن تم نے دونوں بچوں کو سینے کی گرمی نہیں دی، دونوں ہی ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں۔ نہ جانے تم جیسی ماؤں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا غازی کو میرا بھیجا کھانا پسند نہیں آیا تھا؟ دونوں باپ بیٹا پاگلوں کی طرح کل سے وہی کھا رہے ہیں۔ سخت الجھن ہوتی ہے مجھے ایسے چیزی رویوں سے۔ تم نے آج تک اپنے سوا کسی سے محبت جو نہیں کی ہے، تمہیں تو محبت کے اظہار پر الجھن ہی ہوگی۔ اماں، میں نے اپنی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے چاہے مجھے 1.5 سال تک سینے سے لگا کر رکھا، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے، پر پھر کیا کر دیا؟ میری ساری خوشیاں چھین لیں، مجھے عمر بھر کے لیے تہی تاواں کر دیا، میرا دل ہی ویران کر دیا۔ امی، جب کسی کا دل ہی مر جائے تو اس کو کوئی اچھا کیسے لگے؟ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ یہ گھر، نہ یہ آدمی، نہ اس کے بچے۔ میرا جی چاہتا ہے کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں ان میں سے کسی کی منحوس شکل نظر نہ آئے۔ اوپر سے وہ شوخی نوشابہ دونوں بہنیں آ جاتی ہیں سر کھانے۔ ذرا سا کوئی موقع ہو ادھر ہی دعوت، اپنے گھر تو چین ہی نہیں پڑتا۔ کہاں وہ اتنا تمہاری طرف آتی ہیں؟ کبھی اپنی گربان میں بھی جھانکو، کتنے کتنے مہینے آ کر باپ کی چوکھٹ پر پڑی رہتی ہو۔ وہ تو دونوں اتنی سعادت مند بیٹیاں ہیں، اپنے گھر بار سے محبت کرنے والی۔ 2-4 ہفتوں بعد اگر ایک لنچ یا ڈنر اپنے بھائی اور اس کے بچوں کے ساتھ کر لیتی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم نے ان کو پکا کر تو نہیں کھلانا ہوتا۔ آپ ساری دنیا کی خوبیاں ڈھونڈ نکالیں گی، پر ایک اپنی بیٹی میں آپ کو دنیا بھر کے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی مائیں اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں، میں بھی تو یہی کہتی ہوں، تمہیں اپنی اولاد نظر کیوں نہیں آتی؟ یو نو واٹ امی، جسٹ فرگیٹ اٹ۔ بڑی بھول ہو گئی جو میں نے آپ کا نمبر ملا لیا۔ گھر پر آنے سے آپ کے شوہر نے منع کر دیا ہوا ہے۔ فون پر آپ اتنی اچھی طرح پیش آتی ہیں کہ انسان مڑ کر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ اپنی دنیا میں خوش رہیں، آپ کی ولا سے اولاد چاہے مرے یا جیے۔ غصے سے فون پٹک دیا۔ اسی وقت احمد یار کمرے میں آیا، اس کے فون کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکا تھا۔ دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ ملا۔ اپنی جیکٹ اتار کر ہینگر پر ڈالنے کے بعد کفلنگس نکالتے ہوئے وہ اس سے قریب آیا، جو بنی سنوری ماتھے پر تیوری لیے بیڈ کی پائنیتی پر بیٹھی تھی۔ احمد یار نے کفلنگس سراس میں رکھے ٹائی کی نوٹ کھول کر نکالی۔ نظریں بیوی کے تاثرات پڑ رہی تھیں۔ آج کیوں موڈ خراب ہے؟ میرا موڈ ہی نہیں، قسمت بھی خراب ہے۔ اور کیوں خراب ہے تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ طاقت تو میں رکھتا ہوں، پر اچھی فطرت مارتی ہے۔ اچھی فطرت، یہ بھی خوب کہی تم نے۔ خیر، میں دوستوں کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، تمہاری باتوں سے مزید اپنا موڈ غارت کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ تمہاری دیوانی ساس پہلے ہی میرا دماغ کا رائتا بنا چکی ہیں۔ That poor woman, I really feel sorry for her۔ کبھی کبھی میں تمہیں صرف اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی ہو، کاش تم ان جیسی ہوتی۔ تو پھر تم نے انہی سے شادی کر لینی تھی، مجھ سے کیوں کی؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی۔ احمد یار صوفے پر گر سا گیا۔ جانتی ہو، آج کل میرے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بے ترتیبی میری زندگی، گھر اور بچوں کے ساتھ ہے، اس میں تمہارا نہیں میرا قصور ہے۔ پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں نکیل، میں نے تمہیں نکیل نہیں ڈالی، کیونکہ میرا فلسفہ مختلف ہے۔ نہ میں تشدد کا قائل ہوں، نہ بیجا سختی کا، مگر مجھے اب ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے تمہاری اوقات سے زیادہ تم سے نرمی برتی ہے، جس سے تمہیں احساس برتری کے نشے میں چور کر کے بالکل اندھا کر دیا ہوا ہے۔ مگر ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا ساحرہ، جو لوگ حد سے زیادہ آپ کی غلطی کو نظر انداز کریں، جب ان کی نرمی کو انسان ان کی کمزوری سمجھنے لگے تو وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا، میری برداشت کو اس حد تک نہ آزماؤ کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ نکل سکے۔ وہ اس کو مسلسل گھورتی رہی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے باتھ روم چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس سے کنفرم بھی نہیں کیا، کیونکہ گاڑی کے جانے کی آواز سن چکا تھا۔ فریش ہو کر کمرے سے نکل آیا۔ دونوں بچے سٹنگ روم میں بیٹھ کر ملازمہ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دونوں چونک کر ہوشدلی سے متوجہ ہوئے۔ گڑیا بھاگ کر باپ کی گود میں چڑھی۔ وعلیکم السلام پاپا، آپ کا دن کیسا گزرا؟ قاسی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ملا۔ میرا دن بڑا بیزی تھا یار، تمہارے آغا جی بڑے ظالم انسان ہیں، بڑا کام لیتے ہیں۔
ایک ساتھ 4 بڑے کیسز مجھے دیے ہوئے ہیں، آج تو لنچ کا وقت بھی نہیں ملا۔ پاپا میں کھانا لگانے کا بول دوں؟ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ کھانا ساتھ کھائیں۔ ہاں یار بول دو۔ خود اس سے فون اٹھا کر بھائی کا نمبر ملایا۔ ہیلو والسلام یار، 5 منٹ کے اندر زکی والے کیس کی فائل لے کر پہنچو، کھانا تب تک لگ چکا ہوگا، دیکھو لیٹ مت ہونا، بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ 5 کی بجائے محمد یار 10 منٹ بعد پہنچا، مگر دونوں بھائیوں نے اگلے 2-3 گھنٹوں تک بچوں کو ذہنی طور پر اس قدر مصروف رکھا کہ ان کا دھیان ماں کی جانب نہ جانے دیا۔ چاروں ٹی وی کے سامنے ہی تھے، گڑیا باپ کی گود میں سو رہی تھی، احمد یار خود بھی اونگ رہا تھا۔ چچا بھتیجا ٹاپ گیئر دیکھتے ہوئے جیمی کارلسن کی حرکتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ محمد یار بولا، اگر یہ کلارکسن اس شو میں نہ ہوتا، شو ایک دم بور ہونا تھا۔ محمد کی آواز پر احمد کی آنکھ کھل گئی۔ یار تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے، گدھوں کی طرح دانت نکال رہے ہو۔ جناب عالی، مودبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے حجرے میں جا کر آرام فرمائیں، جگہ آرام کرنے کی یہ سٹنگ روم نہیں ہے۔ محمد کے کہنے پر احمد یار نے آنکھیں مسلتے ہوئے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 10:30 ہو چکے تھے۔ بے دلی سے گڑیا کو گود میں لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ گڑیا کو اس کے بیڈ پر ڈال کر اچھی طرح ڈھانپنے کے بعد منہ چوم کر وہاں سے نکل آیا۔ اب خاصی کی باری تھی، جو باپ کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، مگر پھر بولا، پاپا آپ کو یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا گڑیا کی چوتھی سالگرہ پر آپ ہمیں فارمولا 1 دکھانے دبئی لے کر جائیں گے۔ ہاں بھائی مجھے یاد ہے، مگر وقت نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ ہفتے 2 تک پروگرام بناتے ہیں۔ کیوں محمد، کیا خیال ہے، چلو گے؟ آپ میرا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں تو بندہ انکار کیوں کرے گا؟ اپنی تنخواہ سے کیا دوسرا ملک بناؤ گے جسے سنبھال کر رکھتے ہو؟ جب غازی 20 سال کا ہوگا تو اس پیسے سے ہم دونوں چچا بھتیجا ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ ہالی ووڈ کے اپنے پسندیدہ ستاروں سے مل کر آنا ہے، اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے۔ آپ اگر کبھی ہمارے کاز میں مدد کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ احمد یار نے ہنستے ہوئے نفی کی، تم اور تمہاری گپیں، چلو غازی سو جاؤ، کل سکول ہے۔ گڈ نائٹ پاپا، اس سے باپ کے گلے لگ کر شب بخیر کہا۔ لو یو چاچو، گڈ نائٹ۔ لو یو ٹو چاچو کے جگر۔ غازی کے جانے کے بعد احمد یار بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، جو دھیمی سی آواز سے پوچھ رہا تھا، آخر کب تک یہی سین چلنا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری ساری عمر ایسے ہی گزرنی ہے۔ بھائی اس عورت کو چھوڑ دیں، بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کا بیٹا اب ہر بات سمجھتا ہے، آپ کو کسی کو جواب دینا نہیں پڑے گا، پر اگر اس عورت نے اپنی کہیں ناک ڈبوئی تو ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ مرد گھر پہ موجود ہے اور گھر کی عورت بغیر کسی کام کے باہر گھوم رہی ہے۔ محمد یار مجھے لگتا ہے میں بھڈا ہو گیا ہوں، تم بھڈے ہوئے نہیں کر دیے گئے ہو۔ یار مجھے اپنی بیوی سے اتنی کامل محبت نہیں کرنی چاہیے تھی، جہاں آپ محبوب کو اس کے ایبو سمیت قبول کر لیتے ہو۔ مجھے بھی اس معاشرے کے 99% شوہروں والی محبت کرنی چاہیے تھی، جو بیوی کو جسمانی تقسیم کے لیے تو آنکھیں بند کر کے برتتے ہیں، مگر جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو اس کو اس کے عیب گنوا کر احسان جتاتے ہیں، حقوق نہیں دیتے۔ تبھی باہر گاڑی کا ہارن اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ محمد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، حقیقت بڑی واضح ہے، پر میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس دن مجھے ثبوت مل گیا میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا، اس سے بڑے خوبصورت دلوں کا قتل کیا ہے۔ سائرہ کے اندر آنے سے پہلے محمد یار اپنی سپورٹس بائک پر پیچھے دروازے سے نکل گیا۔ احمد یار گیسٹ روم میں بند ہو گیا۔ دونوں بھائی اپنی گفتگو کے دوران اندھیرے میں کھڑے غازی کی موجودگی سے لا علم ہی رہے تھے، جو اپنی کال صاف کرتا واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔